وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 7ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ چھٹے پارے کے آخر میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ عیسائی، یہودی اور مشرکین عرب میں سے اپنے لیے سب سے زیادہ نرم عیسائیوں کو پائیں گے۔ یہ خطاب قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں سے فرمایا کہ اپنے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں سب سے زیادہ نرم آپ بھائی کس کو پاؤ گے؟ عیسائیوں کو۔ اور اس کے مقابلے میں یہودی اور مشرکوں کو آپ اپنے بارے میں سخت پاؤ گے۔ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی تھی۔ 1400 سالوں میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے والے عیسائی ہیں۔ آپ ہر سال یورپ میں عیسائیوں کی بڑی بڑی عبادت گاہیں مسجدوں میں منتقل ہوتی دیکھیں گے۔ بلکہ پچھلے سال ایک دوست آسٹریلیا سے میرے ساتھ فون پر کوئی رہنمائی کے لیے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے، تقریباً 4 ایکڑ کی عمارت ہے، بند پڑی ہے۔ تو رمضان آیا، ہم نے عیسائی جو یہاں بڑے ذمہ داران ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے رمضان میں اپنی عبادت گاہ کھول کر مکمل سہولیات کے ساتھ ہمارے حوالے کر دی، اور کہنے لگے جب رمضان گزرا تو انہوں نے کہا یار ہم تو عبادت کرتے نہیں، آپ ہی اس کی چابی لے لو اور آپ ہی اس کو چلاتے رہو، اخراجات ہم دیں گے، آپ اپنے پورا سال عبادت یہاں کرتے رہو۔ تو سب سے زیادہ اسلام کو بھائی کس نے قبول کیا؟ آپ نے آج تک کسی یہودی کی عبادت گاہ کو اسلام میں یا مسجد میں منتقل ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی یہ جو پیشن گوئی ہے، اسی کے مطابق پھر 7ویں پارے کا آغاز ہوا۔ نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب نجاشی کے پاس بھیجا تو اس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو نجاشی نے صحابہ کرام کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھا، اور جس وقت مدینہ میں ہجرت ہوئی تو پھر وہ سارے صحابہ مدینہ منورہ آ گئے۔ جب مدینہ منورہ آ گئے تو نجاشی نے پھر ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ وفد بڑے بڑے صاحب علم اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے مقتدر اور بڑے بڑے با اختیار شخصیات پر مشتمل تھا، اور اس میں نجاشی کا جو بیٹا تھا وہ اس وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بہت عزت کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور فرمایا انہوں نے میرے ساتھیوں کو عزت دی تھی اور اب میں بھی ان کو اسی طرح عزت دوں گا۔ مسجد میں ٹھہرایا، بڑی ان کی مہمانی کی، اور اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی اللہ کے حبیب آپ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت سنائیں جو آپ پر کتاب اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین سنائی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو کون سی سورت سنائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ یاسین سنا چکے تو نجاشی کے بیٹے سمیت یہ سارا وفد اس طرح بلک بلک کے رو رہا تھا کہ ان کے آنسوؤں سے ان کے چہرے تر ہو گئے۔ قرآن کریم کی آیات اتری وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑیں، ان کی آنکھیں جاری ہو گئیں، اور قرآن سنتے ہی انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم قسم کھاتے ہیں آپ کی کتاب اور حضرت عیسیٰ پر جو کتاب اتری ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہیں۔ یہ سارا وفد مسلمان ہو گیا۔ پھر اسی وفد نے واپس جا کے نجاشی کو سارے تفصیلی حالات بتائے، اور پھر نجاشی بھی اسلام لے آیا۔ بھائی سچائی یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان دل کی پاکیزگی کے ساتھ قرآن کو سنے، ہم حافظ ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں ہر وقت، آپ کو سچی بات بتاؤں اس قرآن کی ایک ایک آیت آپ کو روحانی اور وجدانی طور پر یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کتاب ہے۔ ہمیں کسی جیسے بھائیوں میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ایک آدمی برفی کی ٹکڑی کھا رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھائی یہ کیا ہے، وہ کہے گا میٹھی، اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے، وہ کہے گا جناب اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کا ذائقہ خود بخود بتا رہا۔ ہم ذائقوں میں ماہر ہیں تو ہمیں ذائقہ لفظوں میں بتانے کی ضرورت نہیں، ہماری حس خود بخود کیا کر لیتی ہے، اس کو محسوس کر لیتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کے کلام کا ہے۔ اللہ کے کلام کی ایک آیت بتاتی ہے کہ یہ بھائی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ صرف کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ مشرکین عرب نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حلال بنا رکھا تھا اور بہت ساری چیزوں کو حرام بنا رکھا تھا، بہت سے حلال حرام کر رکھے تھے اور بہت سے حرام اپنے لیے کیا کر رکھے تھے؟ حلال۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ ہاں، علماء اور علم والے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے دین میں یہ چیز حلال ہے یا حرام، بتا سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بتا سکتے ہیں بنا، جیسے بھائی ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر مرض بناتا ہے یا مرض بتاتا ہے؟ مرض بتاتا ہے۔ ڈاکٹر مرض بنا نہیں سکتا، ڈاکٹر نہ مرض بنا سکتا نہ شفا کو پیدا کر سکتا۔ ڈاکٹر تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت مرض پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت شفا ہو گئی ہے۔ بالکل یہی کام انسان اور علماء یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسموں پر نہیں پکڑیں گے۔ بیکار اور لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بغیر ارادے کے ویسے ہی زبان پر قسم چلتی رہتی ہے، جیسے ہمارے یہاں اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، یہ بیکار لغو قسم ہے۔ اسی طرح یہ بھی فضول اور لغو قسم ہے کہ ایک آدمی ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں قسم کھا رہا ہو، اس کے بارے میں جھوٹ بولے، یا یہ وہ سمجھ رہا ہو کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں بات ویسے ہی ہے، حالانکہ ایسا نہ ہو۔ یہ لغو قسم ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کفارہ اس قسم پر ہے جو آدمی مستقبل کے حوالے سے قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا پھر وہ کر لے، یا وہ کہے میں کروں گا پھر اس کو نہ کرے، مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم کھائے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی ہے اور وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس قسم کو توڑ دیا جائے، کفارہ دے دیا جائے۔ اور قسم اگر ٹوٹ جائے تو بھائی اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کتنے مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلانا؟ 10 مسکینوں کو، یا 10 مسکینوں کو لباس دے دینا۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو، قسم ٹوٹ جائے تو مسلسل 3 روزے رکھنا۔ بھائی کتنے روزے رکھنا؟ مسلسل روزے رکھنا۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ گندگیوں میں سے ایک بدترین گندگی ہے۔ شراب، جوا تمہیں اللہ سے دور کرتا ہے۔ شراب اور جوا آپس میں نفرت پیدا کرتے ہیں، دلوں میں گندگی اور غلاظت کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان سے اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ شراب پیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اس شراب اور نشے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ وہ مومن، ایمان والے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ مومن نہ رہے جس حالت میں وہ شراب پی رہا ہے۔ حضور نے فرمایا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان، جو شخص شراب پیے گا 40 دن تک اس کی عبادات کی روحانیت اور برکت کو اٹھا لیا جائے گا، اس کی روحانیت اور اس کی عبادت کی برکات کو اٹھا لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت کی پاکیزہ شراب سے اس کو محروم کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیے گا کل میدان محشر میں وہ اس طرح آئے گا
کہ اس کے منہ کے اندر سے لعاب اور رالیں ٹپک رہی ہوں گی اور اس کا تعفن پورے میدان محشر میں پھیل رہا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو شراب سے بچانا، جوا سے بچانا۔ جوا جو ہے قرآن نے فرمایا یہ بھی ایک گندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنا اس طرح ہے جیسے خنزیر کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگنا، گندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگنا۔ اسلام نے ان دونوں باتوں سے منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بولی والی کمیٹی ہے اور اس کی بڑی شکلیں ہیں، یہ سودی بھی ہیں اور بعض شکلیں اس کی جوا کے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں حاجیوں کے بارے میں 2-3 احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان حج کے لیے یا عمرہ کے لیے حالت احرام میں جائیں وہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، کسی جاندار کو مار نہیں سکتے۔ ہاں اگر وہ سمندر پر سفر کر رہے ہوں تو وہاں شکار کر سکتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، اسلام کا ہر حکم بڑی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ جو لوگ سمندر پر سفر کر رہے ہیں ان کو کھانے پینے کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، صرف پانی میں سفر کرنے والوں کو مچھلی کے شکار کی اجازت دے دی تاکہ وہ کبھی بھوک سے مر نہ جائیں۔ عام حالت میں جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شکار کرے۔ دوسری بات فرمائی کہ حدود حرم، یہ جو بیت اللہ کے دائیں بائیں حدود ہیں، یہ حدود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور بیت اللہ کے دائیں بائیں وہ حدیں قائم کر دیں، بھائی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم۔ موجودہ سعودی حکومت نے بھی وہ نشان لگا، 1400 سالوں سے اللہ کے نبی نے پھر اس کی تجدید کی اور حضرت عمر نے بھی اس کی تجدید کی۔ یہ جو حدود حرم ہے اس کے اندر بھی کسی جاندار کو مارا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اعلان کیا تھا کہ یہ اللہ کی حد ہے، اگر میں اپنے باپ خطاب کے قاتل کو بھی یہاں پالوں تو اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ بھئی یہ کس کا حرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ اور اس کو بیان کرتے کرتے قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ شریف کو انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان نماز میں رخ کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف اور سال کے بعد حج کرتے ہیں کس گھر کا؟ بیت اللہ کا۔ اگر کوئی ایک انسان بھی ایسا نہ رہے جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، ایک انسان بھی ایسا نہ رہے جو بیت اللہ کا حج کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ اس نظام کو ختم کر دیں گے۔ اور اس لیے حدیث میں ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے قریب ایک حبشی بیت اللہ پر مسلط ہوگا، وہ رات کو بیت اللہ کو منہدم کر دے گا اور صبح کو جب لوگ اٹھیں گے تو قرآن کریم کے الفاظ بھی غائب ہو چکے ہوں گے اور اس وقت قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ اس وقت قیامت کو کیا کر دیا جائے گا؟ قائم کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم بیکار باتوں کا سوال نہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے، تیسری بار سوال کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جتنی بات کہا کروں اس پر عمل کیا کرو۔ تم نے مجھے یہ پوچھا ہے ہر سال حج فرض ہے، اگر میں ہاں کر دیتا تو تم پر فرض ہو جاتا، تم کر لیتے ہر سال۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جتنی بات کہا کروں بس۔ اور قرآن کریم کی آیت آگے کہ اللہ کے نبی سے بیکار سوال نہ کیا کرو۔ ہمارے یہاں فضول سوالوں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ سوال اپنے علم کے اظہار کے لیے کرنا درست نہیں ہے، سوال اگلے کو خاموش کروانے کے لیے درست نہیں ہے، پہیلیوں کے انداز میں سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ تعمیری اپنے علم کے لیے، اپنی معلومات کے لیے، عمل کے لیے سنجیدہ اور مناسب سوال ہو، اس کے کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ ہو، اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سارے شہر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی طرف، اپنے تزکیہ کی طرف، اپنی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر مجھے منبر پر بٹھا دیا جائے تو میں آپ کی غلطیوں کا انبار لگا دوں گا، آپ کے اچھی طرح کان کھینچنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن اپنی عملی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے سارے دانشور یہی ہیں، آپ ان کی دانشوری سن لو اور ان کی ذاتی اور نجی زندگی دیکھ لو، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے کس کی اصلاح کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈرائیے؟ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے میں اپنی اصلاح کروں، اپنے گھر کی کروں، اپنی اولاد کی کروں، اس کے بعد معاشرے میں اتروں۔ جو شخص خود نہ نماز پڑھتا ہو، نہ دین کا پتہ، اور اس نے دین کا جھنڈا اٹھا رکھا ہو، ایسا شخص دین کے جھنڈے کو گرائے گا، ایسا شخص دین کو کیا کرے گا؟ بدنام کرے گا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن کریم نے کل قیامت والے دن انبیاء علیہ السلام کو جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، نبیوں سے پوچھیں گے اپنی اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچا دیا؟ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بھائی ذرا سننا میری بات، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں سے پوچھیں گے تم نے اپنی اپنی امتوں تک میرا پیغام پہنچایا؟ انہوں نے کیا؟ انبیاء سارے کانپ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ اپنی امتوں پر مہربان ہوتے ہیں، اپنا پہلو بچاتے ہوئے کہیں گے قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ان لوگوں نے کیا جواب دیا، آپ کے علم میں ہے ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ اور پھر قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مادر زاد نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، اللہ جل جلالہ بینائی دے دیتا، وہ مردے کو زندہ کر کے اس سے باتیں کر لیتے، اور وہ مٹی کی چڑیا کوئی پرندہ بناتے، اسے یوں پھینکتے، اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جاتا۔ قرآن کریم یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میرے اور آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ 100% ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ 100% ہر بات پر قادر ہیں۔ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دے کہ مٹی کی چڑیا بنا کر اس کو اڑا دیں، تو کیا وہ خدا ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ وہ خدا ہمارے کاروبار نہیں چلا سکتا؟ دیکھو بھائیو میری بات سنو، رمضان میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، میں ڈر کے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس بندے کو اللہ سے مانگنے کا حق نہیں ہے جس کو اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ نہ ہو۔ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے وہ اللہ سے مانگ کر اللہ کی توہین کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے 100% پر امید ہونا ہے، 99% بھی نہیں، بال کے برابر بھی کمی نہ ہو۔ اللہ سے جب مانگنا ہے کس طرح؟ بھائی زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے حج کروا دے، اور ادھر سے کہہ رہے ہیں پیسے تو تیرے پاس ہے نہیں۔ جناب حج کا پیسے سے کیا لینا دینا؟ اگر اس اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ کائنات نوکروں کی طرح مجھے حج کروائے گی، چونکہ اللہ کا فیصلہ کا ہر چیز بھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے یا اللہ میری اولاد کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کر دے۔ آج ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے اچھے کاروبار کا بھی انتظام کرے گا، میری اولاد کی ضروریات کی بھی کفالت کرے گا۔ بھائی اللہ سے جب بھی مانگنا ہے کس طرح مانگنا ہے؟ 100% پر امید ہو کر۔ بھائی تھوڑا سا جاگ جائیے، کس طرح؟ 100% پر امید ہو کر۔ اور قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا
کہ میں خدا ہوں، تم نے یہ کہا تھا اللہ کے علاوہ کوئی، لمبا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گیا میرے اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کہی ہوتی تو میرے اللہ آپ کے علم میں ہوتی۔ جب پورا مکالمہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ پھر آخری بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، دیکھو بھائی سننا میری بات، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، حضرت عیسیٰ کے قتل تک گئے، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم صدیقہ طاہرہ کو توبہ نعوذ باللہ زانیہ تک انہوں نے کہہ دیا، لیکن سارے گناہوں کی فہرست کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ سے درخواست کریں گے، اے میرے اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ لیں تو آپ رب ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے اتنی زیادتیاں کی، پھر بھی حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اگر آپ ان کو معاف کرنا چاہیں تو معاف۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی یہ مہربانی سامنے آئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عیسیٰ کو تو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری رات اللہ سے اپنی امت کے لیے دعائیں لگے مانگنے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ حضرت جبریل کو آ کے یہ کہنا پڑا اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر اپنا فضل کرے گا۔ اور بھائی قرآن کریم نے 7ویں پارے میں ایک وہ مشہور بات ہے، تو بعض مشہور باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں ہم ان کو مشہور سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے پھر اس کو دہرایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچنی ہو، اللہ کا فیصلہ نہ ہو، تمہیں وہ بھلائی پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچنا ہو، اللہ کا فیصلہ ہو کہ تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو ساری دنیا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم نے 7ویں پارے میں کافروں کی ایک بڑی بدتمیزی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کے پاس بڑی کوئی دلیل، کوئی شہادت ہے؟ بھائی ذرا متوجہ ہونا، کافروں نے کیا کہا، آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہی ہے؟ قرآن کریم فوراً اللہ کی رحمت حرکت میں آئی، فرمائے ان سے کہیے قل اللہ شہید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر سب سے بڑی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہاں فرمایا قل اللہ شہید، اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، اللہ کی کتاب گواہ ہے۔ اس لیے بھائیوں میری بات سننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے ہیں، اور بڑے فقیہ اور بڑے محدث، اور تابعین میں سے بہت علم کے اونچے مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کہا کرتے تھے جس مسلمان نے قرآن کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، جس نے قرآن سے ملاقات کر لی، وہ اس طرح ہے جس طرح حضور علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے۔ بھائی کس سے؟ چونکہ اللہ کے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن سے ملاقات، کس سے ملاقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنا، سننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی ملاقات ہے۔ اس لیے جس وقت ہم حدیث دورے میں گئے، ہمارے استادوں نے جس وقت بخاری کا درس شروع کیا تو ہمیں سب سے پہلے یہ نصیحت کی، بیٹا پورا سال حضور کے ارشادات پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنا یہ اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، جس طرح اللہ کے نبی کی مجلس کے آداب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے کے آداب بھی اسی طرح ہیں۔ قرآن کریم نے بھائی 7ویں پارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ بہت غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی راز کو راز نہیں رہنے دیتے، یہاں تک کہ اپنی پالیسی کو بھی شو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں 7ویں پارے میں فرمایا ہم جب کسی قوم کو پکڑتے ہیں تو ہمارے پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟
بھائی کوئی اپنے دشمنوں کو پکڑنے کا طریقہ بتاتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی دشمنی نہیں کرتے، وہ مہربان ہے۔ اس لیے میں اکثر یہ بات میری کیا اوقات ہے، شاہ ولی اللہ جیسے بڑے بڑے لوگوں نے فرمایا قرآن کریم میں عذاب کی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں جہنم کا ذکر ہے وہ بھی عذاب کی آیتیں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں تاکہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی فرد کو جب پکڑتے ہیں، اللہ کا قانون کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ اور بھائی مجھے اور آپ کو ہر وقت یہ دھیان میں رکھنا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم جب کسی بندے کو اور جب ہم کسی قوم کو پکڑتے ہیں تو ہمارا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر سختی کرتے ہیں تاکہ ان کو سنبھلنے کا آخری موقع دے دیں۔ ان پر کیا کرتے ہیں؟ چلتا چلتا کاروبار کیا روک دیتے ہیں، چلتا چلتا کاروبار روک دیتے ہیں۔ مضبوط صحت، اچانک پاؤں پھسل کے ہم اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں، مضبوط صحت میں اچانک بیماری دے دیتے ہیں، ہم اس پر سختی کرتے ہیں تاکہ سختی میں یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، باز آ جائے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، اس مرتبہ میٹرک کا امتحان ہوا، ماشاءاللہ اللہ نے مال خوب دیا ہے، بیٹے کو موٹر سائیکل بھی لے کے دے رکھا، گاڑی بھی لے کے دے رکھی ہے، اور 3 لاکھ کا موبائل بھی دے رکھا ہے، اور اس کو 15-20 ہزار ماہانہ خرچ بھی دیتے ہیں۔ میٹرک میں وہ فیل ہو گیا تو اب باپ، عقل مند باپ کیا کرے گا؟ وہ گاڑی بھی واپس لے لے گا، وہ موٹر سائیکل بھی واپس لے لے گا، ساری سہولیات کیا کرے گا؟ اب یہ جو باپ بیٹے سے سہولیات واپس لے رہا ہے، یہ دشمنی کے لیے واپس لے رہا ہے یا تربیت کے لیے؟ بھائی کس کے لیے؟ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں جب حد ہو جاتی ہے تو میں نعمتیں واپس لیتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ نعمتیں واپس لیتا ہوں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، یہ میری پکڑ سے بچ جائے۔ اور قرآن نے فرمایا پھر بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ یہ حالات کا سخت ہونا دیکھتے ہیں وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اپنی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر پھر اپنا فضل کر دیتے ہیں۔ اگلی بات قرآن نے فرمایا اگر کوئی اس سختی کے باوجود باز نہ آئے، بھائی آگے قرآن کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ فتحنا علیہم ابواب السماء۔ آپ 7ویں پارے کے دوسرے آدھے کے پہلے رکوع کی درمیان کا یہ حصہ کھول کے دیکھیں، سختیوں کے باوجود بھی اگر کوئی باز نہ آئے ہم پھر زمین و آسمان کے خزانے اس پر کھول دیتے ہیں۔ فتحنا ہم کھول دیتے ہیں، علیہم ابواب السماء، اس کے اوپر میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم پھر آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دن رات شراب میں لت پت بھی ہے، اس کی دولت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، یہ دھڑا دھڑ سود بھی کھا رہا ہے، ایک کی جگہ اس کی گاڑیاں بھی 4 ہو رہی ہیں۔ اللہ پھر پروار فرماتا ہے ہم پھر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ پھر دنیا کی مستی میں یوں مست ہوتا ہے کہ پھر اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے جناب۔ پھر اس کو اسی دن پتہ چلتا ہے جس دن اسرائیل آ کر اس کو گروان سے پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو جب بھی کبھی سختی ہو فوراً مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہے، اس سختی کو اللہ کی رحمت سمجھنا ہے، فوراً سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تربیت کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تربیت کے لیے۔ عقل مند بھائی وہ ہے جو پہلے ہی سنبھلے، ہر وقت شکر گزار رہے۔ 7ویں پارے میں قرآن کریم نے، بس 1-2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، 7ویں پارے میں ایک بات قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم خواجہ ابی طالب کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا ہم جو آپ کے بھتیجے کی بات نہیں مانتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، یہ ہماری شایان شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نبی جی آپ کے پاس بیٹھنے والے جو مسکین ہیں آپ ان بڑے نوابوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنے قریب سے ان کو نہ ہٹانا، کبھی بھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مالداری، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبت اور شفقت کی بنیاد مالداری نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو آج بھی ہم لوگوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں مال کو دیکھ کر۔ ایک ہی وقت میں ایک مالدار آئے تو سلام دونوں ہاتھوں سے، غریب آئے تو سلام یوں، نہ اللہ میری بھی اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح کرے۔ ہم دوسروں کو مقام دیں ان کی خوبیاں دیکھ کر،
ہم دوسروں کو مقام دیں ان کے اخلاق دیکھ کر، ہم دوسروں کو مقام دیں ان کی شرافت دیکھ کر، ہم دوسروں کو مقام دیں ان کا علم دیکھ کر، ہم دوسروں کو مقام دیں ان کا تقوی اور پاکیزگی دیکھ کر۔ ہمارے یہاں یہ جو معیار ہے، قرآن کریم نے اللہ کے نبی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اور بھائی قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی 3 شکلیں فرمائی ہیں۔ ہم جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں، یا اوپر سے آتا ہے، یا نیچے سے آتا ہے، یا آپس کا آتا ہے۔ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے باہر نکلتی ایک بڑا روڈ ہے، اس روڈ کو کراس کرتے سامنے والا محلہ ہے بنی معاویہ۔ میں اس محلے میں گیا ہوں، اس مسجد میں بھی گیا ہوں جہاں کی یہ آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہاں مسجد بنا دی گئی ہے۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے 3 دعائیں مانگی۔ قرآن کریم کی اس آیت نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہمارا عذاب یا اوپر سے آتا ہے۔ کیسے؟ یا اوپر سے آتا ہے، جیسے قوم نوح پر آیا، جیسے قوم سمود پر آیا، جیسے قوم عاد پر آیا، یا نیچے سے آتا ہے۔ یا کیا آتا ہے؟ جیسے فرعون پر آیا، جیسے قارون پر آیا، یا نیچے سے عذاب آتا ہے، یا ہم آپس میں مسلط کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو بنی معاویہ کی وہ جو مسجد ہے جو جنت البقیع کے پاس محلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مانگی، اے اللہ میری قوم پر، میری امت پر کہیں اوپر سے ایسا عذاب نہ آئے جو میری امت کو بالکل صاف کر کے رکھ دے۔ جب یہ بار بار دعا مانگی تو اس دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کبھی بھی ایسا طوفان نہیں آئے گا توبہ نعوذ باللہ جو پوری امت کو مٹا کے رکھ دے۔ چھوٹے موٹے جھٹکے ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلی دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر فرعون کی طرح نیچے کا عذاب بھی نہ آئے، کہ ایسا کوئی سیلاب آئے زمین اپنا پانی کو اس طرح بہائے کہ پوری میری امت کا صفایا کر دے۔ اس دعا کو بھی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی، اے اللہ یہ جو باہمی جھگڑے اور اختلاف کا عذاب ہے میری امت پر یہ بھی نہ آئے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اب بھائیو اوپر کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں ہم نیچے کے عذاب سے بھی محفوظ ہیں۔ آپس کے جھگڑوں کے عذاب سے ہمیں خود بچنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہمارے ملک کے سیاسی اختلافات کو دیکھ لو۔ ہمارا ملک جو یہاں تک پہنچا ہے دیکھ لیجئے، یہاں اداروں کی کھینچا تانی، یہاں کے اشرافیہ کی بغیرتی آپس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے غریب کے مسائل کے اوپر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے 2 کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے 1 کو قبول۔ اور پھر 7ویں پارے کے آخر میں کافی سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن و سنت میں 27-28 نبیوں کا ذکر ہے، بعضوں کا ذکر تفصیل سے ہے، بعض کا ذکر کیا ہے؟ مختصر ہے۔ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن نے نام کے ذریعے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف 27-28 ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے دے۔ اے اللہ یہ رمضان کے مبارک لمحات ہیں، اللہ اس میں ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے ملک پر اپنا فضل فرما، ہمارے ملک پر اپنا فضل فرما، ہمارے ملک پر اپنا فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔